بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے تلگنگ سے فیروز شاہ صاحب کا۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حج مبرور سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم آج یہ کر رہے ہیں کہ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے بھی حج کیا اور اس میں کوئی فسق و فجور نہ کیا تو اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عمرے سے عمرہ تک ان دونوں کے مابین گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور یعنی خالص حج کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا حج اور اس کے علاوہ دوسرے اعمال صالحہ برائیوں اور گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب انہیں شرعی طریقے پر کیا جائے تو یہ کفارہ بنتے ہیں۔ اور جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ اعمال صالحہ صرف صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے۔ اس پر انہوں نے صحیح مسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک، رمضان سے رمضان تک جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو ان کے مابین گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مقصد یہی ہے کہ پھر اس صورت میں کہ کبیرہ گناہ کے لیے پھر توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، باقی جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں سب کا سب وہ کفارہ ہو جاتا ہے، سب وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے کوئٹہ سے محمد شنواری صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ طواف شروع کرتے وقت طواف کی نیت کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ان میں سے بعض لوگ حجر اسود تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ زور آزمائی اور شدید دھکم پیل بھی کرتے ہیں، اور معاملہ جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ وہ غلطیاں ہیں جو دوران طواف کی جاتی ہیں، جس کی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کا ادائیگی، جیسے آپ نے کہا، تو آپ دیکھیں گے کہ حاجی جب طواف کرنا چاہے تو حجر اسود کی جانب متوجہ ہو کر یہ الفاظ کہتا ہے کہ اللہ میں نے عمرے کے لیے 7 چکر لگانے کی نیت کی، یا کوئی بھی اس قسم کے الفاظ ہوں۔ تو اس طرح کہنے کا بجائے وہ صرف یہی ہے کہ جو ہمیں کہا گیا ہے اس کے مطابق کریں، اس لیے کہ اصل جو نیت ہے وہ دل میں ہے۔ تو آپ جو آئے ہیں وہاں پر پہنچے ہیں تو صرف اسی کام کے لیے، تو یہی آپ کی نیت ہے، تو لہذا ضروری نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کہا جائے۔ تو آپ نے جو کہا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے شروع کر دیا تو یہی وہ نیت ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے کے لیے بہت زیادہ دھکم پیل کرتے ہیں، اور ایسا شدید ازدحام ہو جاتا ہے کہ خود بھی تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں، اور اس طرح خواتین کو بھی اس میں دھکم پیل کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شیطان ورغلائے کہ وہ اس طرح خاتون کو دھکا دے یا اس کو کوئی تکلیف دے۔ تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ کے سامنے ہے، اور اس وقت اس قسم کا کوئی بھی جرم کرنا یا گناہ کرنا جان بوجھ کے ویسے ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح عمدن دھکا دینا کسی کو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر حجر اسود رکن یمانی کو چھونے استلام کرنے کے لیے دھکم پیل اور ازدحام کرنا شرعی حکم نہیں ہے، کہ شرعاً تو یہ ہے کہ اگر آسانی سے میسر ہو تو آپ استلام کر لیں، اگر میسر نہیں ہے تو پھر حجر اسود کی طرف اشارہ ہی کافی ہے۔ لیکن رکن یمانی کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ کیا ہو، تو لہذا اس کو بھی کسی قسم کے استلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آسانی سے ہو تو پھر آپ اس کے اوپر استلام کر لیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا اطمینان و سکون کے ساتھ طواف کرنا چاہیے، کسی کو بھی تکلیف دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ حجر اسود کے لیے بغیر بوسہ لیے طواف نہیں ہوگا، اور حجر اسود کا بوسہ لینا طواف کے لیے شرط ہے، اور اسی طرح حج عمرہ کے صحیح ہونے کے لیے بھی اس کا بوسہ شرط ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ ایک سنت ہے صرف۔ تو لہذا یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ پہ کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا طواف جو ہے وہ بالکل صحیح ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ درست ہے۔ تو لہذا اس کو پھر یہ لازمی نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ رکن یمانی کا بوسہ لینا
تو اس کا بوسہ لینا کے ثبوت نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، صرف یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ اس کے اوپر پھیرا ہے اور یہی اس کا استلام ہے. اگر موقع مل جائے تو کیجئے، ورنہ کسی کو دھکا دینا یا سخت اس میں کوئی ازدحام پیدا کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حجر اسود رکن یمانی کا استلام تبرک ہے نہ کہ عبادت، لہذا تبرک کے لیے اسے چھوتے ہیں اور استلام کرتے ہیں، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک عبادت ہے، اس کے مطابق ہم کرتے ہیں. تو جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا ایک دفعہ حجر اسود کو بوسہ لیتے ہوئے کہ اللہ کی قسم مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کسی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا. تو لہذا پھر اس سے معلوم یہی ہوا کہ یہ ایک ہماری سی عبادت کا حصہ ہے، یہ کوئی تبرک صرف نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو صحیح معنی میں استلام کرنا ہے اگر موقع ملے. نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے لازمی نہیں کیا گیا کہ یہ بھی کریں. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر چکر کے لیے ایک مخصوص دعا لوگ کرتے ہیں اور اس کے لیے کتابیں اور پمفلٹ وغیرہ بنائے گئے ہیں جس میں وہ پڑھتے ہیں کہ ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا اور وہ اس میں غلط سلط جو ہیں وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ کوئی دعا نہیں بتائی گئی، ہر چکر کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی اور بہتری عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہے. تو لہذا اس میں پھر وہ ذکر کرنا ہے ہم نے ایسے موقع پر کہ سب عبادات ہیں، تو اس میں جو بھی ذکر آپ کریں، چاہے وہ تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، درود کی صورت میں ہو، استغفار کی صورت میں ہو یا تسبیح کی صورت میں ہو، جو بھی آپ کریں وہ صحیح ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مخصوص کوئی دعائیں ہیں وہی ہم کر سکتے ہیں، اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمارا یہ طواف یہ صحیح نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس میں ہمیں کسی قسم کا پابند نہیں کیا ہے. جو بھی ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہو یا اس میں ایسا علم نہ رکھتا ہو، تو اس کے لیے آسانی ہے کہ اس کو اگر آپ بتا دیں کہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہی پڑھتے رہو، تو یہی کافی ہے تمہارے لیے. تو یہی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں بتائی گئی ہیں کہ اس کے مطابق ہم یہ عمل کریں تو ہم پھر ان غلطیوں سے بچ جائیں گے جو ہم کرتے ہیں، اور اپنے عمل کو خالص پھر اللہ ہی کے لیے ہم کر سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.